اب آ رہی ہے نماز کے مفسدات کی، وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، انہیں نماز کے مفسدات کہا جاتا ہے۔ تو پہلا مفسد ہے نماز میں بولنا، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بولے سے ہو۔ دوسرا مفسد ہے سلام کرنا یا جیسا دوسرا کا کلمہ کہنا۔ تیسرا مفسد ہے سلام کا جواب دینا۔ چوتھا مفسد ہے نماز میں کہہ مار کے ہنسنا۔ پانچواں مفسد ہے درد کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے نماز میں یہ کہہ دینا۔ چھٹا مفسد ہے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ ساتواں مفسد ہے عمل یعنی ایسا کوئی کام کرنا نماز میں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز ہی پڑھا۔ آٹھواں مفسد ہے قرآن کریم نماز میں دیکھ کر پڑھنا۔ نواں مفسد ہے سینے کا قبلے سے پھر جانا۔ دسواں مفسد ہے نمازی کا دو صفوں کے برابر چلنا۔ 11واں مفسد ہے نمازی کا امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ بھی عادت عام ہے کہ امام صاحب نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے اس نے کہا ربنا لک الحمد، امام صاحب ابھی سجدے میں گئے نہیں، یہ پہلے چلا گیا۔ یا امام صاحب جلسے میں بیٹھے ہیں اور ابھی دوسرے سجدے پہ گئے نہیں ہے تو یہ پہلے سجدے پہ دوسرے میں چلا گیا، تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ 12واں مفسد ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ 13واں اور آخری مفسد ہے چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا یا امام کے علاوہ کسی اور کی دعا پر آمین کہنا۔ تو یہ کل 13 مفسدات ہوئے۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو پہلا مفسد ہے نماز میں بولنا، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بولے سے ہو۔ دوسرا مفسد ہے سلام کرنا یا جیسا دوسرا کا کلمہ کہنا۔ تیسرا مفسد ہے سلام کا جواب دینا۔ چوتھا مفسد ہے نماز میں کہہ مار کے ہنسنا۔ پانچواں مفسد ہے درد کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے نماز میں یہ کہہ دینا۔ چھٹا مفسد ہے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ ساتواں مفسد ہے عمل یعنی ایسا کوئی کام کرنا نماز میں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز ہی پڑھا۔ آٹھواں مفسد ہے قرآن کریم نماز میں دیکھ کر پڑھنا۔ نواں مفسد ہے سینے کا قبلے سے پھر جانا۔ 10واں مفسد ہے نمازی کا دو صفوں کے برابر چلنا۔ 11واں مفسد ہے نمازی کا امام سے آگے بڑھ جانا۔ یہ بھی عادت عام ہے کہ امام صاحب نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے اس نے کہا ربنا لک الحمد، امام صاحب ابھی سجدے میں گئے نہیں، یہ پہلے چلا گیا۔ یا امام صاحب جلسے میں بیٹھے ہیں اور ابھی دوسرے سجدے پہ گئے نہیں ہے تو یہ پہلے سجدے پہ دوسرے میں چلا گیا، تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ 12واں مفسد ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ 13واں اور آخری مفسد ہے چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا یا امام کے علاوہ کسی اور کی دعا پر آمین کہنا۔ تو یہ کل 13 مفسدات ہوئے۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمارا نماز کا سبق ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ نماز بہت اہم عبادت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، تو ضرور ضرور اس کو سیکھا جائے۔ اور جب نماز آپ پڑھیں گے اللہ پاک خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے نماز کے بہت اہتمام کا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں بہت اہتمام کا کہا ہے۔ وہ نماز کے بہت فوائد ہیں، دنیا کے فوائد الگ ہیں، آخرت کے فوائد الگ ہیں۔ تو اس کے انشاءاللہ فوائد لیں گے، اس کو خوب اچھی طرح سیکھ کر لیں گے فوائد۔ یہ سیکھیں گے، خود سیکھیں گے، ہر بچہ بچی اس کو بتائیں گے، سکھائیں گے، بالکل ایسی جیسے آج کل ہمیں صبح اٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس کی فکر ہے اسکول کی۔ ہمارے کو یہ فکر ہے کہ ہم نے دفتر میں جانا ہے، خواتین کو یہ فکر ہے کہ کچن کے گھر کے کام کرنے ہیں، شادی آئے جو اس کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فکر بھی بہت ضروری ہے کہ ہم 7 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو آیا اس کو نماز سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ تو کہا اس بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس بات پہ عمل کر رہے ہیں یقین جانیں آپ بچے کے خیر خواہ ہیں۔ اگر اس بات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر یقین کریں آپ اپنے بچے کے خیر خواہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑے خیر خواہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ان کے علاوہ ہمارا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ انشاءاللہ نماز سیکھیں گے، خوب سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، آگے دوسروں کو بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.